اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صدق اللہ مولانا العظیم. پیارے بچوں اور دوسرے محترم ساتھیوں، آپ اس ٹیوشن سینٹر میں، کوچنگ سینٹر میں ہیں. آپ کے بہت لائق اساتذہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوچنگ سینٹر ہے، ٹیوشن سینٹر ہے، جہاں آپ پیسہ دیتے ہیں، فی دیتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، تو لائق سے لائق استاد لائے ہوں گے. وہ جو کچھ آپ کو پڑھاتے ہیں میں اس سے کچھ بہتر آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں، نہ ان سے بہتر میرے پاس کوئی چیز ہے کہ جو آپ کو بتا سکوں. البتہ ایک چیز ہے جو آپ کے سلیبس سے نکال دی گئی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کر نکالی گئی ہے. 1740 میں کہتے ہیں ایک یہودی پیدا ہوا تھا. اس نے پلان بنایا کہ میں کس طرح ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کروں. تو اس نے کہا میں لوگوں کو بھوک لگاؤں گا، دنیا کی دوڑ میں ایسا پھنساؤں گا وہ موت کو بھول جائیں گے، مرنا یاد ہی نہیں رہے گا. اور جب انسانوں کو مرنا یاد نہیں رہتا پھر انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ درندوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، وہ گندے کام کرتے ہیں، وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. جو نہیں آپ کبھی سنتے ہیں کہ جنگل کے درندوں نے اپنے جیسے جانوروں پر کیے ہوں گے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایک جنگل کے ریچھوں نے مل کر کے منصوبہ بنا کر، پلان بنا کر دوسرے جنگل کے درندوں پر حملہ کیا اور اپنے سے جو کمزور تھے سب کو مار ڈالا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک علاقے کے کتوں نے میٹنگ کی اور دوسرے ڈسٹرکٹ کے کتوں پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا، اور پھر ان کو زندوں کو جلا ڈالا، ان کو آگ لگا دی. ہم نے ایسا نہیں سنا. آپ نے شاید کبھی ایسا سنا ہو، مگر میری نظر سے ایسا نہیں گزرا. انسان جس کو کہا جاتا ہے اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. اور دنیا نے کیا سوچ پیش کی؟ میں صرف وہ سوچ کہتا ہوں جو ہمارے مالک نے پیش کی کہ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات ہم نے پیدا کی ہے، لیکن یہ سب انسان کے گرد گھوم رہی ہے. سب کچھ انسان کے لیے ہے. یہ زمین انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمہارا مالک وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. سخر لکم الشمس والقمر دائبین. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے دوڑایا ہے. سورج کے نکلنے سے جہاں مجھے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ میں سے اکثر سائنس کے طالب علم ہوں گے، آپ کو معلوم ہے اسی طرح جانوروں کو ہوتا ہے، اسی طرح پیڑ اور پودوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سبزے کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن قرآن نے کہا سورج کو سبزے کے لیے اور گائے اور بھینس اور بیڑوں اور بکریوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. سخر لکم الشمس والقمر. اے انسان تمہارے لیے سورج کو چلایا گیا ہے. ساری کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں انسان تو اس لیے پیدا ہوا تاکہ وہ جانوروں کی خدمت کرے، کچھ کہتے ہیں کتوں کی خدمت کرے، کچھ کہتے ہیں بندروں کی خدمت کرے.
لیکن میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے نا، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم ان کی خدمت گزار نہیں ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، ہم نے ساری کائنات ان کے لیے پیدا کی ہے۔ تو انسان جب ساری کائنات اس کے لیے ہے تو یہ کس مقام کا ہے؟ فرمایا اتنا اونچا اس کا مرتبہ ہے کہ یہ وہاں پہنچتا ہے جہاں دنیا کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے، انسان وہاں پر پہنچتا ہے۔ اور انسان کی اگر اونچائی کو دیکھنا ہو تو قرآن نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اگر انسان کی اونچائی کو دیکھنا ہو تو اس امن والے شہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، انسان کی اونچائی کو دیکھنا ہو تو طور سینہ والے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو عیسیٰ علیہ السلام جو زیتون اور انجیر کے شہر میں رہتے تھے ان کی دیکھو، یہ ان کی بلندی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جب انسان گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا، یہ نیچوں سے بھی نیچے گر گیا، پھر یہ کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے، یہ خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے، یہ درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، وہ گندے کام کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ بربریت کرتا ہے جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، جانور، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، کہ کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کو صرف اس لیے آگ لگا دی کہ آگ کے شعلے مجھے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، انسان کیوں اتنا ہی نیچے گرتا ہے؟ ایسا ظالم، آپ نے شاید ہسٹری بھی پڑھی ہو، رومن امپائر کو پڑھا ہوگا، صرف اس لیے غلام پالے جاتے تھے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ 10-20 دن شیروں کو بھوکا رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد ان غلاموں کو چھوڑا جاتا تھا میدان میں کہ شیر تمہیں کھانے آئے گا، تم اس کا مقابلہ کرو۔ وہ بیچارے کیا مقابلہ کریں گے شیر کا، آخر شیر ان کو پھاڑ کر کھا جاتا تھا۔ بادشاہ صرف یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ان کو چیر کر کھائے گا، اور انہوں نے مقابلہ کیا لیکن ہار گئے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے غلاموں کو پالا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے پرشین امپائر کی تاریخ پڑھی ہوگی، ایران کے بادشاہ صرف اس لیے انسانوں کو رکھتے تھے کہ ان کو کھڑا کر کے کون آدمی ان کی آنکھ میں سیدھا مارے گا تیر، اپنا نشانہ آزمانے کے لیے ان کو کھڑا کرتے تھے۔ یہ انسانوں پر ظلم اور زیادتی تھی، ہوئی کیوں تھی؟ قرآن پاک نے بیان کیا ایک وجہ سے، وہ اپنے مرنے کو بھول گئے تھے۔ اور میں نے کہا کہ 1740 میں یہ ایک بدبخت کہنے کو یہودی مگر اندر سے اتھیسٹ، وہ کسی کو نہیں مانتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کروں گا۔ کہا کیسے کرے گا؟ کہا ان کو بھوک لگاؤں گا، ان کو بس ایک ہی فکر رہے گی، روٹی کیسے ملے گی، ہمارا کیریئر کیسے بنے گا، پیسے کیسے آئیں گے، ہم کیسے بڑے لوگ بن جائیں گے، ہمارا لائف سٹائل کیسے بنے گا، ہم اونچے لوگ کیسے ہوں گے، ایسی ان کو بھوک لگاؤں گا، ان کو مرنا یاد ہی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہی یہ سلیبس مرتب ہوا جس میں سے موت کا نام نکال دیا گیا کہ آدمی کو کبھی مرنا بھی ہے تو نہیں، کہا ایسی باتیں مت کرو، یہ ٹینشن کی باتیں ہیں۔ بلکہ آج تو بچے کہتے ہیں، آپ جیسی ایک بچی نے مجھے فون کیا، کہنے لگی مجھے نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا، میں نے کہا بیٹے اس کا مطلب یہ ہے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، آپ بچوں سے ایسی گندی باتیں کرتے ہو، موت کی باتیں کرتے ہو۔ تو موت کو گندا کہنے سے کیا وہ موت چھوڑ دے گی؟ آنکھیں بند کرنے سے کیا موت آدمی کو معاف کر دے گی؟ موت کو آدمی بھولتا ہے، پھر وہ درندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو ماں، بہن، بیٹی، کسی کی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے۔ آپ ہی سنتے ہو کوئی دن نہیں گزرتا ہے جب دنیا کے کسی شہر میں کسی ماں کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا، کسی بہن کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا وہ آسمان سے گرے ہیں؟ وہ بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی بھی تو کوئی بہن ہے، ان کی بھی تو کوئی بیٹی ہے، ان کو وہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھ جاتی ہے،
قرآن پاک نے کہا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، جو موت کو بھول جاتے ہیں ان کے آگے بھی دیواریں چڑھ جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، پھر ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو کہو تم کو مرنا ہے، ہاں جب مریں گے تب دیکھ لیں گے، کیا دیکھو گے؟ قرآن نے کہا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، لوگوں ٹھیک ہے آپ نے جتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں، آپ کے پاس جو بھی سلیبس کے اندر سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں وہ پڑھی آپ نے، قرآن نے کہا ایک بات سنو، ایک ہے جو سچی بات ہے جس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، جو بالکل پکی بات ہے، الحاقہ سچ میں ہونے والی، ملحاقہ معلوم ہے کیا ہے سچ میں ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ تم کو معلوم ہے وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ جب انسان اس کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ایک دنیا میں قوم گزری اس کا نام تھا سمود، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو یہ گلف کے اندر قوم تھی، اور جب سعودی سے خیبر سے ہوتے ہوئے سیریا جاتے ہیں تو خیبر کے بعد یہ قوم آتی ہے، اور آج دنیا میں 6000 سال پرانی بلڈنگیں، یہ 6 دنیا کی پرانی بلڈنگیں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر کی ان کی ہے، ابھی تک ان کے کھنڈرات موجود ہیں، یہ قوم سمود تھی۔ ان کو بھی موت بھول گئی، اللہ نے فرمایا جب ان کو موت بھول گئی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ظلم کرتے تھے، پھر زیادتی کرتے تھے، پھر بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں کتنے دن یہاں رہنا ہے، معلوم تھا بس کچھ دن کے بعد مر جائیں گے، مگر مرنے کو بھول گئے تھے، اس لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ جابوا الصخر بالواد، جانتے ہو قوم سمود کو، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا، ان کے اندر اپنے محل بنائے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ایک اور قوم تھی قوم عاد، وہ ان سے بھی بڑی ظالم تھی۔ کیسی ظالم تھی؟ ہم نے ان کو لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسے تو دنیا کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود، لوگ تو کہتے ہیں نہیں پانڈو اور کورو، اور پھر اگر آپ نے پیچھے کی ہسٹری پڑھی ہوگی تو ہمارے ملک کے جو داڑو اور دھڑپا اور یہ دراوڑ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسے تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ بڑے بڑے درختوں کو ایسے کھینچ لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا خدا سے ڈرو، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور خدا ہے کہ ہم کو مار دے گا؟ فرمایا جب آدمی موت کو بھولتا ہے پھر یہ اس طرح کا درندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر وہ پاگل ہوتا ہے۔ فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، پھر اگر معمولی سی بات کے اوپر اس قوم عاد کی کسی کے ساتھ ٹینشن اور جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی گردنوں کو یوں مروڑ کے نکال دیتے تھے، ان کو ترس نہیں آتا تھا۔ ایجپٹ کا بادشاہ فرعون، مصر کا بادشاہ ایک انسان تھا، انسان کے دنیا میں آیا تھا، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، لیکن جب وہ موت کو بھول گیا اس کے سامنے ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھینا جاتا تھا، ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ اپنے مرنے کو بھول گیا۔ قرآن پاک نے کہا جو اپنے مرنے کو بھولتا ہے وہ فرعون بنتا ہے، وہ قارون بنتا ہے، وہ نمرود بنتا ہے، وہ قوم عاد کے جیسا بنتا ہے، وہ قوم سمود کے جیسا بنتا ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ 1740 میں اس نے سلیبس سے موت کو نکال دیا، آخرت کے کنسپٹ کو نکال دیا، خدا کی عدالت کے تصور کو نکال دیا، مرنا ہے کہیں جانا ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایشے دنیا کوش کے عالم دیگر نیست، مزے مارو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو کرنا ہے ادھر ہی کر لو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے ٹیچر آپ کو سب کچھ سناتے ہیں، میں یہ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ ہی کی طرح ہماری بچیاں ہیں، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہم کو اپنی موت بھی یاد کرنی ہے، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب ہم کو سوچنا ہے ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ 100 سالہ زندگی ہوئی پھر بھی مریں گے، 1000 سالہ زندگی ہوئی پھر بھی مریں گے، اور مرنا مسئلہ نہیں ہے، مر کے ختم نہیں ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ یہ کوئی مسئلہ تھا؟ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نصیب ہوگا آپ دیکھیں گے کہ قرآن اتنی طاقت سے بیان کر رہا ہے تم کو مرنا ہے، تو آدمی سوچتا ہے تو ہر بندے کو معلوم ہے مرنا ہے، ہندو بھی مانتا ہے مرنا ہے، سکھ مانتا ہے مرنا ہے، جوز مانتا ہے مرنا ہے، کرسچن مانتا ہے مرنا ہے، تو اس کو سمجھانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ مرنے کے جیسے کام نہیں کر رہے تھے،
इंसान अगर मरने को जानेगा तो मरने के जैसे काम करेगा, लेकिन मरना असल नहीं। इसके आगे एक मसला था कि मर करके फिर जिंदा भी होना है, फिर अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। इसी को अरब के काफिर भी नहीं मानते थे। कुरान ने इतनी ताकत से उसको समझाया, नहीं, अल्लाह की अदालत में तुमको पेश होना है। वो कहते थे मर गए, मिट्टी हो गए, दोबारा कब जिंदा होंगे? कुरान ने कहा तुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना मुश्किल है या इस आसमान का बनाना मुश्किल है? जिस अल्लाह ने ये आसमान बना दिया, ये जमीन बना दी, ये सारी कायनात बना दी, वो मुर्दों को क्यों जिंदा नहीं कर सकता है? वो मुर्दों को जिंदा करेगा और तुमको रब की अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। काफिर कहते थे ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामा इन्ना लमबऊसून, मर गए जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, क्या दोबारा जिंदा होंगे? कुल नाम बल व अंतुम दाखिरून, कहिए तुम भी जिंदा होंगे, तुम्हारे पिछले और अगले सब जिंदा होंगे और फिर तुमको जलील भी होना पड़ेगा, इसलिए कि तुम इसको मानते नहीं हो। मेरी बच्चियों, ये वो सबक है जो बड़े मिशन के तरीके से हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। और जब इसको निकाल दिया गया, फिर चोर को किसी का डर नहीं, रिश्वतखोर को किसी का डर नहीं, बदमाश को किसी का डर नहीं, बदअखलाक को किसी का डर नहीं, कत्ल करने वाले, मर्डर करने वाले को किसी का डर नहीं, इसलिए कि अल्लाह की अदालत का ख्याल नहीं। और जब अल्लाह की अदालत का ख्याल आता है, अल्लाह की अदालत में पेश होने का, फिर क्या होता है? आखिरी बात कहता हूं, बात खत्म करता हूं। मेरे और आपके नबी, हम सब के नबी, हम सब के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे? जिस तरह यहां माहौल है, इससे ज्यादा गंदा माहौल उस वक्त में अरब में हो गया था। किसी माँ और किसी बहन और किसी बेटी की इज्जत महफूज नहीं होती थी। हजरत अदी बिन हातिम एक मशहूर सहाबी हैं, बुखारी की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं मौजूद था आपके पास, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने कहा रास्ते में मेरा काफिला लूट गया, चोरों ने हमला किया, डकैतों ने हमला किया, सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि हमारे इलाके के अंदर भूख मरी है, कुछ खाने के लिए नहीं है, इस साल गल्ला नहीं पैदा हुआ, भूख से मर रहे हैं। एक और ने इसी तरह की शिकायत की। आपने कहा, हजरत आदि कहते हैं मुझसे फरमाया कि आदि मैं यही चाहता हूं कि दुनिया में अमन आए। और किस तरह आएगा? जब इंसानों को मौत याद होगी, आखिरत का डर होगा, अल्लाह की अदालत की फिक्र होगी। फिर फरमाया क्या होगा? कहा आदि अगर तू जिंदा रहा, इंतालत बिकल हयात, अगर जिंदगी ने तेरा साथ दिया तो तू देखेगा इराक का एक शहर है हीरा। आपने कहा जानते हो हीरा को? कहा जानता हूं। कहा हीरा से एक औरत चलेगी, ऊंट के ऊपर बैठेगी और जेवर में लदी हुई होगी और वहां से सफर करके काबा तक जाएगी, अल्लाह के घर का तवाफ करेगी, उम्रा करेगी और वापस जाएगी, मगर उसको कभी ख्याल भी नहीं होगा कि रास्ते में कोई मुझे तंग तो नहीं करेगा, इसलिए कि सब अल्लाह से डरने वाले पैदा हो जाएंगे। जब अल्लाह का डर होगा फिर क्या होता है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह बने, मगर नींद नहीं आती है, रात को चक्कर मारते हैं, पूरे शहर में देखते हैं कि शहर का क्या हाल है, कोई मजबूर कोई परेशान हाल तो नहीं है। एक घर के अंदर से देखते हैं कोई आवाज आ रही है, जोर जोर से कान लगाया, क्या हो रहा है? तो अंदर से आवाज आ रही है, माँ बेटी को कह रही है कि बेटी तुम्हें मालूम है कि कहत का जमाना है, ये घास बहुत महंगा हो गया है, खर्चा पूरा नहीं होता, दूध में थोड़ा पानी डाल दो ताकि खर्चा पूरा हो जाए। बेटी ने कहा आपको नहीं मालूम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने बैन लगाया है कि दूध में पानी नहीं मिलाना। उसने कहा कि यहाँ कौन उमर तुझे देख रहा है? कहा उमर तो नहीं देख रहा है, उसका अल्लाह देख रहा है जिसके पास हम सबको जाना है। जब हम ये तसव्वुर करेंगे अल्लाह हमको देख रहा है, हर वक्त में देख रहा है, हम बाजार में जा रही हैं तो अल्लाह देख रहा है, हम घर में हैं तो अल्लाह देख रहा है, हम सेंटर में पहुंची तो अल्लाह देख रहा है, हम कोई भी काम करें तो अल्लाह हमारे देख रहा है, हर वक्त में हम उसके कैमरे के सामने हैं और फिर हमको यकीन है कि कल उसके सामने पेश होना है। फिर हम उस तरह की जिंदगी गुजारेंगे, हमसे किसी को तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है हमको वो काम करने नसीब हो जाएंगे कि जब हम मर करके अल्लाह के यहाँ पहुंचेंगे तो ऐलान होगा इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ इत्मीनान वाली जान चली जाओ, अपने रब के बंदों में शामिल हो जाओ, अपने रब की जन्नत में चली जाओ।
اور ایک بات یاد آ گئی آخر میں، پھر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. اکثر ہماری بچیاں اس کا گلہ کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ مولوی صاحب ماحول نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ تو پتہ نہیں کہاں بند کمرے میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مولوی صاحب کہاں نماز پڑھی جاتی ہے، پردہ کہاں کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں، اللہ کے ہیں یہ عذر چلنے والے نہیں. اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. دنیا میں فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور حضرت آسیہ اس کی بیوی سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہو سکتی. لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا، اعلان کر دیا میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، فرعون نے پوری طاقت استعمال کی، اس کی فوج تھک گئی، اس کی پولیس تھک گئی. اس نے کہا کہ اس کو تختے کے ساتھ کھڑا کرو اور اس کے جسم میں کیلیں ٹھوکو تھوڑی تھوڑی، اس کی عقل درست ہوگی. لیکن وہ سب ناکام ہو گئے، اس سے اللہ کا دین چھین نہیں سکے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا اے اللہ میں نے فرعون کو چھوڑ دیا، اس کے محل کو آگ لگا دی، چھوڑ دیا اس کو، تو جنت میں مجھے محل عطا فرما. فرعون ناکام ہوا، ان سے ایمان کو چھین نہیں سکا. آپ کہیں گے وہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک کل پرسوں کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے والے مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلے عورت نے دین کو قبول کیا. اور سب سے پہلے اس دین کے لیے اگر کسی کی قربانی لگی، کسی کی جان گئی، تو ایک عورت کی جان گئی. اور عورت کسی بڑے خاندان کی، اور بہت اونچی ایسی عورت کے یعنی جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہوں، ایسی نہیں. ایک ایسی عورت، مظلوم عورت، جس کے لیے مکہ کے کافر کہتے تھے اس کو مارنا تو مچھر کا مارنا برابر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو جیسے چاہو ویسے اس کو ستاؤ مارو. اور اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر چیر دیا گیا، مگر کوئی اس سے ایمان نہیں لے سکا. اور آج بھی اس طرح کی بچیاں موجود ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور اتنا موقع نہیں ہے، آپ خود تحقیق کریں، آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ آج ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے اللہ کے دین پر چلنا ہے. ان کے گھر والے ان کے خلاف، ان کے رشتہ دار ان کے دشمن، لیکن سب ناکام ہو گئے، ان کو اللہ کے دین سے نہیں روک سکے. ایک بچی نے میرے پاس کلمہ پڑھا تو رمضان کا مہینہ آ گیا، زیادہ پرانی بات نہیں، قریب کی بات، تو مجھے کہنے لگی کوئی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی. میں نے کہا آخری وقت تک آپ کو کوشش کرنا ہے روزہ رکھنے کے لیے. جون کے مہینے میں صرف 2 چپس کھا کر کے پورا رمضان روزہ رکھ لیا، نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا. ماں سے ڈرتی تھی کہ اس کو کہیں پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ نے اس کو موقع عطا کیا. اور پھر اس کی برکت سے اس کی ماں کو جب پتہ چلا اتنا سچا دین ہے، اتنا پکا دین ہے کہ تو ایک چپس کے اوپر 24 گھنٹے بھوکی رہ سکتی ہے. انہوں نے کہا میں تو 10 منٹ نہیں نکال سکتی ہوں جب مجھے بھوک لگ جائے، اس کا مطلب کہ تیرا دین سچا ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا مجھ کو بھی کلمہ پڑھاؤ. اگر آپ ہمت کے ساتھ ارادہ کریں گی کہ ہم اس ماحول کو بدلیں گی، یہ گندا ماحول ہے، ہم اس کو سچا سچا مقدس ماحول بنائیں گی، اور ہم اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھائیں گی، اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ قیامت تک اس دین کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں لوگ، تو بہانہ بناتے ہیں. آپ جب ہمت سے اٹھیں گی اور عمل کر کے دکھائیں گی تو آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ ہزاروں اور کو دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی مشکل ہے، اس دور میں عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹے تھے لوگ، وہ بزدل لوگ تھے، وہ کم ہمت لوگ تھے، وہ ہمت والے لوگ نہیں تھے. آج بھی ہمت والی ایسی بچیاں ہیں. ایک ایسی بچی جس نے آج تک ایمان والوں کو نہیں دیکھا، خالی نیٹ کے اوپر دیکھ کر کے دین کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر کسی نے پتہ نہیں کیسے میرا نمبر معلوم ہوا اور مجھ سے پوچھ کر کے اس نے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا، اور پھر میں نے اس کو ایک خاتون کا نمبر دیا کہ آپ اس سے پوچھو، عورت سے. اس سے پوچھ کر کے نماز، روزہ، کلمہ سب کچھ سیکھ لیا. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کے ٹیوشن سینٹر میں کوئی بچی شاید اتنا اچھا قرآن پڑھنے والی نہ ہو جتنا کہ اس نے خالی اس سے سن کر کے قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا سیکھ لیا.
लोग कहते हैं हमसे होता नहीं, झूठ बोलते हैं, करना नहीं चाहते हैं। बच्चियों को अल्लाह ने वो ताकत अता की है, आज भी आप देखते हैं थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हर मकाम में आप आगे होती हैं, तो क्या दीन में आप आगे नहीं हो सकती हैं? जरूर हो सकती हैं। वो दीन जिसके सबसे पहले कबूल करने वाली हजरत खदीजा, एक औरत, उससे पहले किसी मर्द ने दीन कबूल नहीं किया। वो दीन जिसके लिए सबसे पहले हजरत सुमैया के जिस्म को चीरा गया, उनके खून का कतरा जमीन पर गिरा, किसी मर्द का नहीं गिरा। वो दीन जिसके लिए सबसे पहले मजलूम औरत को घर से निकाला गया, वो दीन जिसके लिए सबसे पहले औरत को हिजरत करने का मौका मिला, उस दीन पर आज भी औरत अमल कर सकती हैं। और औरतों ने ये सब कुछ ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उनको मालूम था कि दुनिया के भेड़िए हमको बेवकूफ बना करके हमारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। अगर हमारे लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारी इफ्फत के लिए अगर कहीं सिक्योरिटी है तो वो सिर्फ इस दीन के अंदर है। इसलिए वो इस दीन को कबूल कर रही थी, इसलिए दीन के लिए सबसे बढ़कर के वही कुर्बानियां दे रही थी। और तब नहीं, मैंने कहा आज भी दे रही हैं, आज भी उसी तरह की मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह करे कि आप भी उनमें शामिल हों, अल्लाह करे कि आप भी दूसरों के लिए नमूना बने और लोग कहें कि दीन पर अमल आज भी किया जा सकता है। वाह जी, नहीं बस अब काफी हो गया। अगर आप कहें तो मैं दुआ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे बच्चों, मैंने कभी इस तरह बच्चियों में नहीं बयान किया है, मैं बच्चियों में बयान करता हूँ मगर पीछे पर्दे से। अल्लाह ने जो चीज कही वो हमको माननी है, वो सच्ची है, हमारी समझ में आए कि ना आए। अल्लाह ने कहा कि पर्दा फर्ज है, इसका मतलब फर्ज है और उसी में हमारे लिए खैर है। और एक वक्त के बाद हमको एहसास होता है कि उसमें कितना खैर है। एक बच्ची को ईमान नसीब हुआ, ये हरियाणा की है, जाट बिरादरी से है और बहुत ऊंचे खानदान की, और वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। उसको खुदा ने ईमान नसीब किया। किस तरह नसीब किया? बाहर की एक अंग्रेज मुल्क की उसकी एक सहेली थी जो उसके साथ खेला करती थी। अचानक अल्लाह ने उसको ईमान नसीब किया। उसने इससे पूछा कि तुझे कैसे ईमान नसीब हुआ, तूने ये पागलपना क्या किया, ये तूने बुरा सा क्या डाल लिया है? उसने कहा उसके लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। ये सिडनी की बात है, वो वहां खेलने के लिए गई तो उसने उससे राब्ता किया, उसने उसको बुलाया, वो उसके यहाँ मिलने के लिए गई। जब उसको देखा बहुत हैरान हुई, अजीब लगा उसको। उसने कहा ये बाकी सब कुछ मुझे समझ में आया मगर ये जो तुमने ये पर्दा करने का ये क्या सिस्टम है? उसने कहा कुछ चीजें हैं जो आदमी बोल नहीं सकता है, वो आदमी समझता तो है मगर जबान से उसको नहीं बोल सकता है। अगर आपको बोले मीठा कैसा होता है, किसी लैंग्वेज में आप नहीं समझा सकती। अगर आपको बोले कड़वा कैसा होता है, किसी लैंग्वेज में आप नहीं समझा सकती हैं। वो तो आप कहेंगे कि खा करके देखो, तुमको पता चलेगा कड़वा कैसा होता है। उसने कहा इसी तरह मैं इसको अल्फाज में नहीं बता सकती। उसने कहा मेरी बहन ऐसा कर, तू ये मेरा बुर्का ओढ़ और एक मरतबा गली में चक्कर मार करके आ जा। बस वो एक मरतबा गली में चक्कर क्या मारा, अल्लाह ने उसको ईमान नसीब किया और वहां से वो साथ लेकर के आई। उसने कहा आज तो मैं अजीब फील कर रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक सिक्योरिटी के बीच में हूं, मैं एक किले में हूं और मेरे चारों तरफ मुझे लगता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं, ऐसे में चल रही हूं। तो मैंने कहा कि कभी मैंने इस तरह सामने नहीं कहा, अब इन लोगों ने कहा जोर लगाया तो मैंने कहा चलो, वरना मैं इस तरह नहीं बयान करता हूं। अल्लाह ने हमको यहाँ बैठने का मौका दिया, अपने दिल को हाजिर करें, अल्लाह से भीख मांगने के लिए उसकी ऐसे समझें कि उसकी अदालत में पहुंच रहे हैं और ये यकीन करें कि अल्लाह से जो मांगते हैं वो जरूर मिलता है, उससे भीख मांगें। सबसे बड़ी भीख ये है कि इस दौर में अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पुराने लोगों के किस्से पढ़ते हैं, नाम भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम पर, आपकी बेटियों के नाम पर, किसी का फातिमा, किसी का उम्मे कुलसूम, किसी का ज़ैनब, किसी का आयशा नाम है। अल्लाह से मांगे ऐ खुदा हमें उनकी तरह काम करने की भी तौफीक अता फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ें एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या अल्लाह अंतल्लाह ला शरीका लक, लकल हम्दु कुल्लु व लकस सनाउ कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु व इलैका यरजुल अम्रु कुल्लु ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिका। या अल्लाह
मालिक उल मुल्क, हम सब तेरे बंदे, जाहिर में बंदे, हकीकत में बड़े गंदे, मगर हम तेरे दर पर आए इसलिए कि तेरे दर के सिवा कोई दर ही नहीं है। हम किस दर पर जाएं? तेरे दर से ही मिलता है, और तेरा दर वो है लम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, जिससे मांग करके बंदा कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। कोई दिन में मांगे, कोई रात में मांगे, कोई किसी वक्त में तेरे दरवाजे को खटखटाए, नोक करे, तेरा दरवाजा खुला होता है। तेरे हबीब ने फरमाया, तूने अपने अर्श पर लिखा हुआ है कि मेरी रहमत मेरे गजब से सबकत लिए हुए है। हम सब तेरे दर पर हाजिर हुए, फकीर बनकर हाजिर हुए, और ये सबसे बड़ा मुजरिम फकीर हाजिर हुआ। तुझसे भीख मांगते हैं, तू हमें अपनी 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 शरीयत नसीब फरमा, तू हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, तू हमें अपना ताल्लुक अता फरमा। मालिकुल मुल्क, हम अपने दिल के अंदर कैसे कैसे गंदी चीजें लेकर बैठे हुए हैं, और कैसे दुनिया मिट जाने वाली और फना हो जाने वाली दुनिया से हमने मोहब्बत की, और तुझसे मोहब्बत ही ना की जिससे करनी चाहिए थी। तेरे हबीब से मोहब्बत करनी थी, तुझसे मोहब्बत करनी थी, तेरे कुरान से मोहब्बत करनी थी। आज तक अंधे रहे, हमने तुझसे मोहब्बत न की। मेरे अल्लाह, हम तुझसे सबसे पहले तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरा ताल्लुक मांगते हैं। तू कह सकता है तुम्हारे दिल गंदे हैं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत कैसे दूं, मगर पाक करने वाला भी तू ही है। तो हमारे दिलों को पाक कर दे, तो हमारी जबानों को पाक कर दे, तो हमारी निगाहों को पाक कर दे। मालिकुल मुल्क, तुझसे भीख मांगते हैं। आपने 1400 साल पहले कुछ हिम्मत वाले लोगों को अपने दीन की तौफीक अता फरमाई, फिर उनके जरिए से पूरी दुनिया में दीन फैला। मालिकुल मुल्क, मैं बूढ़ा हो गया, जड़ी सफेद हो गई, मैं भीख मांगता हूँ, आप इन बच्चियों को कबूल कर लीजिए, इनके सदक़े में मेरी बच्चियों को कबूल कर लीजिए। इनको अपने दीन की कोई ऐसी खिदमत नसीब कर दे कि ये दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तेरे दीन पर अमल करने वाली हूँ, और दूसरे भी कहें कि दीन पर अमल करना बड़ा आसान है। इनको पूरा दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अपने घर वालों के लिए इनको नमूना बना, अपने इलाके के लिए नमूना बना दे, पूरे माशरे के लिए इनको आइडियल बना दे, और दुनिया में तो इनको इतनी तरक्की अता फरमा कि कोई कमीना ये ना कह सके कि दीन पर अमल करने से दुनिया में आदमी पीछे रह जाता है, दुनिया में भी तो आगे बढ़ाता है। दीन में जो आगे हो, मालिकुल मुल्क, तो अपने करम से फिर हमें ईमान के साथ मौत नसीब फरमा, और जब मर जाएं तो तू हमें अपनी रजा अता फरमा। तेरी अदालत में इस तरह उठे कि तू हमसे राजी हो, तेरे हबीब हमसे राजी हो, हमारे अमाल नामे दाएं हाथ में मिल जाए। मालिकुल मुल्क, तो अपने करम से हमें अता फरमा। फिर तुझसे भीख मांगते हैं, जो जिंदगी गुजर गई उसमें जो गुनाह हो गए वो माफ कर दे, जो बाकी रह गई उसमें तू अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, समझने की तौफीक अता फरमा, अमल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।